اور سیکٹری کمیونیکیشن ظفر حسن صاحب نے تو بڑے ڈیٹیل میں آپ کو بریف کر لیا۔ آبجیکٹو جو میری نظر میں خود تھا، دو چیزیں ہیں۔ ایک، ہم نے NHA کو سیلف سسٹینیبلٹی کی طرف لے کے جانا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم نے اپنے ادارے کے اندر ٹرانسپیرنسی لے کے آنی ہے۔ اب اس کا آغاز ہوا تھا، جس طرح سیکرٹری صاحب نے بھی کہا، کہ ہم نے اپنے رائٹ آف وے کو جو کمرشل ایکٹیویٹی وہاں پہ ہو رہی ہے اور ریونیو ہم نے چونکہ بڑھانا ہے، NHA کو ہم نے سیلف سسٹینیبلٹی کی طرف لے کے جانا ہے، تو لہٰذا اس کے لیے ضروری تھا کہ ہمیں کوئی وہاں پہ جا کے بتا دے کہ آیا کوئی انکروچمنٹ تو نہیں ہوئی، کتنی وہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، کتنا ریونیو ہمیں آنا چاہیے اور کتنا آ رہا ہے اور کتنا مزید وہ بڑھ سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہم نے GIS میپنگ کا آغاز کر لیا۔ پھر اس کے بعد جب ہم آگے بڑھے تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی نیا پروجیکٹ جو ہم شروع کریں گے، اس میں ہماری پروجیکٹ کی پلاننگ کے وقت جو ایکسیکیوشن ہوگی اس وقت، اور پھر مانیٹرنگ پروجیکٹ کی، ان تمام چیزوں میں یہ GIS میپنگ ہمارے کام آئے گا۔ ظاہری سی بات ہے کہ ریونیو تو بڑھے گا، مانیٹرنگ ہوگی، جو ہماری سڑکوں کی حالت ہوتی ہے، مینٹیننس وغیرہ، کتنا کام ہو رہا ہے، کتنا رہتا ہے، وہ تمام معلومات بھی ہمارے سامنے آئے گی۔ تو میں اپنی پوری جو ٹیم ہے NHA کی، ان کو آج مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ پروجیکٹ انہوں نے مکمل کر لیا۔ باقی NHA کا الحمدللہ 2 سال کی جو پرفارمنس ہے، میں کل یا پرسوں تمام فگرز اور اس کا کمپیریزن قوم کے سامنے رکھوں گا، اور آپ کو خوشی ہوگی کہ پاکستان میں ادارے کس طرح اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو رہے ہیں، بلکہ کس طرح انہوں نے پرفارم کیا ہے 2 سالوں کے اندر۔ تو میں کل پرسوں رکھوں گا، کیونکہ ابھی ریونیو کی بات ہوئی۔ ٹارگٹس اس لیے بڑھیں گے چیئرمین صاحب کہ جو پرانے ٹارگٹس تھے وہ آپ لوگوں نے اچیو کر لیے، تو ظاہری سی بات ہے کہ اب تھوڑا سا اور زیادہ محنت کرنی ہوگی، اور ہم ٹارگٹس ریوائز کر کے اس کو انشاءاللہ 5 سال کا ٹارگٹ تھا لیکن اس سے کم عرصے میں انشاءاللہ ہم وہاں تک پہنچیں گے، اور یہ ہمارا آبجیکٹو ہوگا۔ اب میں ذرا، چونکہ اچھی باتیں ہو رہی ہے، یہ بھی ہو گیا، تو سارے پاکستانی بیٹھے ہیں، میں آپ کو جو پچھلے 1 ہفتے میں پاکستان کو جو خوشخبریاں ملی ہے اس کا بھی ذکر کرتے چلے۔ آج صبح پرائم منسٹر صاحب نے خود اس کا بیان بھی دیا کہ کس طرح بیرون ملک پاکستانی جو زر مبادلہ بیچتے ہیں، اس میں جولائی کے مہینے میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے کو ملا۔ ہمارے ریمیٹنسز بڑھ رہے ہیں، فارن ایکسچینج ریزرو ہمارے بڑھ رہے ہیں، سٹاک ایکسچینج پاکستان کی دنیا کی بہترین 2 نمبر پہ بہترین سٹاک ایکسچینج قرار پائی۔ موڈیز کا پاکستان کے حوالے سے رپورٹ آئی کہ آپ کی اکانومی اسٹیبلٹی کی طرف آپ چلے گئے۔ کرونا کی وبا کے جب آیا تو پوری دنیا اور مضبوط معیشت ہے، مضبوط ہیلتھ نظام کس طرح ان کے سامنے مجبور ہو گئے، بے بس دکھائی دیے۔ پاکستان نے کس طرح کرونا کی وبا پہ، ہم نے پھر بھی SOPs کا خیال رکھنا ہے، لیکن کس طرح پاکستان نے کرونا کی وبا پہ قابو پایا، دنیا تعریف کرنے لگی۔ تو کرونا میں آپ کو سکسیس، سٹاک ایکسچینج آپ کی دوسری بہترین قرار پائی۔ ML1 پاکستان کی ریلوے کے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ $6 بلین سے زیادہ، یہ ML1 کی ایکنک نے منظوری دے دی۔ حیدرآباد سکر موٹر وے سندھ کا پہلا بہترین اور بڑا موٹر وے 306 کلومیٹر کا، اس کی ایکنک نے منظوری دے دی، EOIU اس کا آ گیا۔ راوی پروجیکٹ بلینز کا پروجیکٹ ہے، اس کا آغاز پرائم منسٹر نے کیا۔ نیو بلو ایریا پروجیکٹ، اس کا بھی آغاز ہو گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ایکسپورٹ بڑھے، ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کا کم ہونے لگا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا کم ہونے لگا۔ یہ تمام میں ایک ہفتے GIDC 417 ارب، عوام نے پیسہ بھرا تھا، کمپنیوں نے دینا تھا، کورٹ میں کیس چل رہا تھا، پاکستانی حکومت کو 417 ارب کا کیس پاکستان جیت گیا۔ IPPs، پاکستانی قوم مہنگی بجلی لیتی تھی، بل بھرتے تھے، 20 سال کے معاہدے ہوئے تھے، نہ کسی نے انکوائری کرائی کیونکہ اپنے مفادات تھے۔ عمران خان نے انکوائری کرائی، رپورٹ آئی، اب پرسوں مذاکرات ہو گئے، اس کی بھی ثمرات اب قوم کو ملیں گے۔ IPPs کا سکسیس آپ کو مل گیا، GIDC کے 417 ارب آپ کو ملنے ہیں، ML1 کا ایکنک نے منظوری، حیدرآباد سکر EOI آ گیا، راوی پروجیکٹ کا آغاز ہو گیا، نیو بلو ایریا کا ہو گیا، آپ کی ریزرو بڑھنے لگے، آپ کی زر مبادلہ کی جو فارن ریمیٹنسز ہے وہ ریکارڈ آپ کے پاس آ گئے۔
یہ تمام چیزیں میں بتا رہا ہوں. کرونا کی وبا دنیا نے تسلیم کر لیا کہ پاکستان نے جس انداز سے اس کو ڈیل کیا وہ ایک مثال ہے. اور جب ہم کہہ رہے تھے تو کوئی نہیں مان رہا تھا, بل گیٹس نے کہہ دیا تو سب سن رہے ہیں. تو فیٹ آف پاکستان کی طرف, پاکستان نے جو پارلیمنٹ اس کی لیجسلیشن بھی ہو گئی, تو یہ ایک اور چیز آ گئی. بادشاہ ڈیم کا افتتاح ہو گیا. ہمیشہ سے سنتے تھے ڈیم جو پرانے پاکستان کے 70 سال میں جتنے بنے ہیں وہی ہے پہلے جو بنے ہیں. ابھی آپ نے مومن ڈیم کے بعد بادشاہ ڈیم کا بھی آغاز کر لیا. احساس نشوونما پروگرام کا پرسوں پرائم منسٹر نے آغاز کیا. پشاور BRT بھی مکمل ہو گیا, اس کا بھی آغاز ہو گیا. تو احساس نشوونما کہ غذائی قلت کے جو شکار بچے ہیں 40% پاکستانی بچوں کا ہم ذکر کرتے تھے, ان کے لیے پروگرام آ گیا. اب یہ میں صرف آپ کو ایک ہفتے کی خوشخبریاں سنا رہا تھا. جب یہ باتیں ہم کریں گے تو جواب میں کیا کہا جائے گا کہ ہم تو سڑکیں بناتے تھے. اب ذرا میں نئے سڑکوں کے اوپر بھی آتا ہوں کہ یہ تو ایک ہفتے کی حکومتی سطح پہ خوشخبری آپ کو ملی, لیکن یہ تمام چیزیں جب آپ بتائیں گے کہ معاشی استحکام آپ نے حاصل کر لیا, کرونا کی وبا پہ قابو حاصل کر لیا, دنیا میں پاکستان کا امیج بہتر ہو گیا, ٹیررزم سے ٹورزم تک آپ نے سفر طے کر لیا, یہ تمام باتوں کے بعد ایک جواب ملے گا ضرور آپ کو کہ ہم نے سڑکیں بنائی. اب ذرا سڑکوں کے اوپر آتے ہیں کہ اس سال ہم کون سی سڑکیں, ایک تو اس مالی سال میں حیدرآباد سکر موٹر وے 306 کلومیٹر کا ہم آغاز کریں گے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارا ویژن کیا تھا پرائم منسٹر صاحب کا کہ سڑکیں بنائیں گے, اس سے زیادہ بنائیں گے, لیکن اکنامکلی وائبل کمرشلی فیزیبل پروجیکٹس کے اوپر جائیں گے. مطلب کہ NHA ایسی اپنی پلاننگ کرے گا, ایسے پروجیکٹ سامنے لے کے آئے گا جس میں انویسٹمنٹ آئے, لوگوں کو روزگار ملے, سڑک بھی بنے, وہ کمرشلی فیزیبل ہو, اور قوم کے خزانہ جو PSDP میں ہم ایلوکیشن کرتے ہیں اس کے اوپر کم سے کم بوجھ پڑے. تو اور جو باقی پیسہ ہے وہ صحت, تعلیم, پانی, علاج, ان چیزوں کے اوپر لگے. تو ہم نے جو 8 پروجیکٹس, یا تو اس سال اس کی فیزیبلٹی, مالی سال کی میں بات کر رہا ہوں, فیزیبلٹی مکمل ہو جائے گی یا اس کے اوپر آغاز ہوگا. تو 8 پروجیکٹس میں ذکر کرتا چلوں کہ ایک 306 کلومیٹر کا حیدرآباد سکر انشاءاللہ مارچ میں گراؤنڈ بریکنگ ہوگی, EOI اس کا آ گیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا GT روڈ کا علاقہ اگر آپ دیکھیں سینٹرل پنجاب لاہور کی ارد گرد آپ کو موٹر وے نظر آئے گا, لیکن ہمارا پنڈی, کھاریا, سیالکوٹ, یہ جو GT روڈ کا علاقہ ہے یہاں پہ موٹر وے نہیں تھا, اس کی فیزیبلٹی کے اوپر آغاز ہو گیا. سیالکوٹ سے کھاریا پنڈی, یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اس کی فیزیبلٹی اس سال مکمل ہو جائے گی. لیاری کا ایک پروجیکٹ ہمارا, وہ بھی اس سال انشاءاللہ اس کی فیزیبلٹی مکمل ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا میاوالی, بلکسر, میاوالی اور پھر میاوالی جو مظفر گڑھ ہمارا بنتا ہے اس کی 286 کلومیٹر, یہ جو ہے انشاءاللہ اس سال اس کی بھی فیزیبلٹی مکمل ہو جائے گی. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کراچی کوئٹہ چمن N25 790 کلومیٹر کا, یہ بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. میں آپ کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے پروجیکٹس بتا رہا ہوں کہ قوم کے خزانے PSDP میں نہیں, ہم اس کو کریں گے کمرشلی جو فیزیبل پروجیکٹس ہوں گے, ہم انویسٹمنٹ اس کے اوپر آئے گی اور یہ پروجیکٹس انشاءاللہ بنائیں گے. تو اس مالی سال میں ان 790 کلومیٹر کا چمن کراچی جو آپ کا پروجیکٹ ہے اس کے اوپر بھی ہم آغاز کر لیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے شادرہ جو فلائی اوور وہاں پہ ضرورت ہے. پھر ہمارا جو یہاں پہ کیا کہتے ہیں بارہ کو والا جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس کی بھی اس سال فیزیبلٹی مکمل ہو جائے گی. چند پروجیکٹس کے اوپر ہم آغاز کر لیں گے. تو یہ وہ پروجیکٹس ہیں جو ہم پلاننگ کر کے, بہتر پلاننگ کر کے پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی اٹریکٹ کر سکتے ہیں, انٹرنیشنل بڈجز کے جائیں گے, لوگوں کو روزگار بھی ملے گا, سڑکیں بھی بنے گی. تو ایک تو یہ ہو گیا. اب کچھ اور سڑکیں جو ہماری PSDP اس سال شروع ہوں گے, وہ ہمارا شکارپور راجنپور 222 کلومیٹر کا ہے, راجنپور DG خان 122 کلومیٹر کا ہے, DG خان DI خان, ٹوٹل یہ ملا کے 652 کلومیٹر کا پروجیکٹ ہے. یہ بھی انشاءاللہ اسی مالی سال میں شروع ہو جائے گا. جو کچھ لاکھ 305 کلومیٹر کا, یہ بھی اسی سال انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. ہوشاب اواران M8 146 کلومیٹر کا, یہ بھی اس مالی سال کی میں بات کر رہا ہوں, شروع ہو جائے گا. پھر جلجاؤ بیلا 82 کلومیٹر کا, یہ بھی اس سال شروع ہو جائے گا. نکنڈی مشکل جو ہے 103 کلومیٹر کا, یہ بھی اس سال شروع ہو جائے گا. کراڑو ود
ہمارا 47 کلومیٹر کا یہ بھی اس سال شروع ہو جائے گا. زیارت موڑ کیچ ہرنا 107 کلومیٹر کا یہ بھی اس سال شروع ہو جائے گا. لودرا ملتان یہ بھی اس سال شروع ہو جائے گا. ساتھ میں ہمارا اس سال سوات موٹر وے جو ہے دسمبر میں گراؤنڈ بریکنگ اس کی دوسری فیز کی ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ چکدرا چترال موٹر وے کی فیزیبلٹی بھی اس مالی سال کے اندر مکمل ہو جائے گی. اب میں نے سڑکیں بھی آپ کو بتا دی. اگر ایگزیکیوشن کی بات کریں کہ پچھلی حکومت کے آخری 2 سال اور ہمارے پہلے 2 سال گراؤنڈ پہ سڑکوں کے کام کو مکمل کرنے کی مطلب ایگزیکیوشن کس نے کتنی کی ہے 546 کلومیٹر زیادہ مطلب 48.2% زیادہ موجودہ حکومت نے سڑکوں کے اوپر گراؤنڈ پہ ایگزیکیوشن ہم نے کی ہے. اب نئے منصوبے بھی آ رہے ہیں. میں نے یہ پروجیکٹس آپ کو اس لیے بتایا کہ ایک تو سڑکیں بن رہی ہے بلکہ اس سے زیادہ بن رہی ہے. سڑکیں ایک نئی ویژن کے ساتھ بن رہی ہے کہ آپ اس کی پوری پلاننگ کر دو, فیزیبلٹی تیار کر دو, انویسٹرز کو اٹریکٹ کر دو, لوگوں کو روزگار بھی دے دو, لوگوں کو کنیکٹیوٹی بھی دے دو. ہم ٹورزم کی سوچ لے کے آتے ہیں کہ فارم ٹو مارکیٹ روڈ کی سوچ لے کے آئے, اپنے سیاحت کو فروغ دینے کے لیے ادھر سڑکیں لے کے جا رہے ہیں. یہ بھی ساتھ میں شروع کر دیا. لیکن ساتھ میں جو بڑے کام ہو گئے جو موجودہ حکومت اور ماضی کی حکومتوں میں فرق ہے, اور میرا فرض بنتا ہے کیونکہ ایونٹ ہے NHA کا, لیکن بنیادی فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق ہے احساس کا, بنیادی فرق ہے کمزور طبقے کو اٹھانے کا, بنیادی فرق ہے اپنے جو لوگ محروم تھے یا جو علاقے محروم تھے ان کو اٹھانے کا, ان کو ترقی دینے کا. بڑے پروجیکٹس جو ہے ہماری نظر میں احساس پروگرام جو 192 ارب کا پہلے سال شروع ہوا تھا, کرونا کی وبا پھیلی, 2 ہفتے کا لاک ڈاؤن تھا, 12 کروڑ انڈیا میں بے روزگار ہوئے, 4 کروڑ امریکہ میں بے روزگار ہوئے. پاکستان نے کیا کیا اور غربت کی لکیر سے نیچے لوگ چلے گئے. پاکستان نے کیا کہ عمران خان نے کہا کہ میں نے مرض سے بھی قوم کو بچانا ہے, لیکن میں نے ساتھ میں بے روزگاری سے بچانا ہے, بھوک سے بچانا ہے, غربت سے بچانا ہے. 144 ارب کا پاکستان کے 1 کروڑ 60 لاکھ خاندانوں کو جو 12,000 فی خاندان دیا گیا, وہ اس وقت بہت بڑا کام ہوا کہ جو لوگ بے روزگار ہو گئے تھے ان کو اس سے کم از کم چند دنوں کے لیے ان کو آسانی پیدا ہوئی. ایک اور پروجیکٹ پرسوں جو پرائم منسٹر صاحب نے احساس نشنما پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے. ہمیشہ آپ سنتے تھے کہ تر میں اتنے بچے بھوک سے مر گئے, آپ ہمیشہ سنتے تھے بدین سے آوازیں آتی تھی. ہمارا جو کوستان کا علاقہ ہے یہاں پہ 40% ہم اوورال پاکستان میں بات کرتے تھے کہ بچوں کو خوراک پورا نہیں ملا. ہم سٹنٹڈ گروتھ کی بات کرتے تھے, ہم بار بار یہ کہتے کہ وہ اپنی پوری قد تک نہیں پہنچتے, لیکن اس کے اوپر کسی نے توجہ نہیں دی تھی. اب اس پروجیکٹ کا آغاز 9 اضلاع سے ہوا. اس میں جو بچے ہیں ان کو خوراک کی قلت جو ہوتی ہے, بہترین خوراک اور اس کے ساتھ جو باقی معاوضہ ہے یا وظیفہ ہے وہ پاکستان کی حکومت دے گی. تو ایک یہ آغاز ہو گیا. پھر پاکستان میں غربت کے خاتمے کے لیے بیوہ خواتین, بزرگ شہری, یتیم بچے, ان کے لیے روزگار, ان کو معاوضہ, ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. 200 پہلے سال 192 ارب کا پروجیکٹ تھا, اب 208 ارب تک اس پروجیکٹ کو لے کے گئے ہیں اس سال, اور انشاءاللہ یہ بھی ایک اور بڑا منصوبہ ہے. پھر تیسرا اسی کے ساتھ جڑا ہوا کہ ہم ہمیشہ دیکھتے تھے, بنیادی فرق کی میں بات کر رہا ہوں, عمران خان کی ہماری موجودہ حکومت کی, ہم اپنے منسٹری میں بھی بات کرتے ہیں, جب بھی کوئی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ عوام کے لیے آسانیوں کا پروجیکٹ آپ لے کے آئے. کس طرح آپ اپنے بزرگ شہری کے لیے, اپنے خواتین کے لیے کس طرح آپ آسانی پیدا کر سکتے ہیں, یہ پروجیکٹس آپ لے کے آئے. تو ہم موجودہ حکومت نے جو شیلٹر ہومز کا قیام ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا, پناہ گاہ, اس کا ایک پناہ گاہ کا آغاز ہوا تھا, اور آج میں آپ کے سامنے ڈیٹا رکھتا ہوں کہ پچھلے 2 سالوں میں 2 سال اب اس کو مکمل نہیں ہوئے, لیکن ایک پناہ گاہ سے ہم پہنچ گئے 200 پناہ گاہوں تک, اور وہ 2.5 ملین لوگوں کو وہاں پہ خوراک, رہائش اور اس کا انتظام ہو چکا ہے 2 سال کے اندر. تو اگر کوئی کہتے کہ اس کی ضرورت نہیں تھی, تو یہ 2.5 ملین جو پاکستانی وہاں پہ قیام پذیر ہوا ہے, جنہوں نے وہاں پہ کھانا کھایا ہے, جنہوں نے وہاں پہ رہائش اختیار کی ہے, کیا ان کو ضرورت نہیں تھی؟ ان کو ضرورت تھی. ہم ہمیشہ سے سڑکوں پہ, آپ اسلام آباد کی سڑکوں پہ, لاہور, کراچی, پشاور, بڑے شہر جو ہیں, آپ کبھی بھی رات کو دیکھے, اور آپ نے 2 سال پہلے دیکھا ہوگا,
کہ سڑکوں پہ پاکستانی سوتے تھے، وہ کون لوگ تھے؟ وہ یا تو ہمارے پاکستان کا محنت کش طبقہ تھا جو ڈیلی ویجر تھا، ریڑھی والا اپنی مزدوری کرتا تھا، دیہڑی لگاتا تھا، وہ تھا، یا تو وہ رہائش اختیار کرتا، پیسے دیتا، یا اپنے بچوں کو وہ پیسے بیچتا۔ اس میں وہ کھانا اور ہوٹل کا انتظام نہیں کر سکتا تھا۔ ریاست نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی، سڑکوں پہ سونے والے ریاست کے مہمان بن گئے، 2.5 ملین تک پہنچ گئے۔ یا وہ آپ ہمارے علاقوں کو جانتے ہیں کہ کوئی بیمار ہو جائے، گھر والے ان کے ساتھ آتے ہیں، ہسپتال میں مریض پڑا ہوا ہے، پیسے ہیں نہیں، سڑکوں پہ سو جاتے ہیں اپنے نمبر کا انتظار کرتے ہوئے، اپنے مریض کی جو خیریت دریافت کرتے ہوئے۔ ان کے لیے کیا؟ ان کے لیے یہ آسانی پیدا ہو گئی۔ تو یہ، اور ہم جب اس کی بات کرتے ہیں، لنگر خانہ کھول دیا گیا، اس کے اوپر بڑی تنقید ہو گئی۔ اب تنقید بنتی ہے ان لوگوں کی طرف سے جن کے پاس بہت ہے کیا پاکستانی قوم کا، لیکن وہ تنقید کرے بنتی ہے۔ آپ جب مدینے کی ریاست کی بات ہم کرتے ہیں تو کیا ضرورت تھی کہ امیر المومنین رات کو نکل کے اپنے لوگوں کا پوچھتا تھا کہ کوئی بھوکا پیٹ تو نہیں سویا؟ ہم جب فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں اس میں انصاف ہوتا ہے، اس میں رحم ہوتا ہے، اس میں احساس ہوتا ہے، اور یہ ہماری بنیادی چیزیں ہیں۔ میں احساس پروگرام کی ہر جگہ پہ اس لیے بات کرتا ہوں کہ ہم لا الہ الا اللہ کی نام پہ ہم نے اس مملکت خداداد پاکستان کو حاصل کیا۔ ہم ہمیشہ ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں، مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ چلنے کی بات کرتے ہیں۔ وہ تب ممکن ہوگا جب رحم ہوگا، احساس ہوگا، انصاف ہوگا۔ اور یہ احساس پروگرام، یہ جو کامیاب جوان کا دوسرا فیز اب شروع ہو رہا ہے، 100 ارب کا پروجیکٹ تھا، یہ ہو گیا، احساس نشوونما ہو گیا، احساس ایمرجنسی کیش ریلیف ہو گیا، ریاست کے مہمان خانے ہو گئے، جو بھوکے پیٹ سوتے تھے ان کے لیے پروگرام کا آغاز ہو گیا۔ یہ تمام چیزیں جو ہمارے دل کے قریب ہیں۔ ہم حکمران بہت آئے، آپ کو سہولتیں بھی ملتی ہے، آسائشیں بھی ملتی ہے، آپ اپنے قوم کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو آئی پی پیز کا جو ابھی فیصلہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ بل آپ ادا کرتے رہے، بجلی مہنگی ہوتی رہی، 20 سال کے معاہدے ہوئے ہیں، کسی نے نہیں سوچا کہ عام بندہ کس طرح یہ ادا کرے گا۔ تو یہ تمام چیزیں وہ ہے جس سے انشاءاللہ پاکستان صحیح معنوں میں فلاحی ریاست بھی بنے گا اور انشاءاللہ ملک ترقی کرے گا۔ میں نے یہ چیزیں اس لیے آپ کے سامنے رکھی، سڑکیں، چند پروجیکٹس آپ کے سامنے اس لیے رکھے کہ میں جب بھی بات کرتا ہوں احساس پروگرام شروع کر دیا، کہتے کہ ہم نے سڑک بنا دی۔ میں کہتا ہوں کامیاب جوان دے رہے، کہتے کہ سڑک بنا دی۔ میں کہتا ہوں پاکستان کی باہر بہترین نمائندگی ہو گئی، کہتے کہ سڑکیں بنائی۔ میں کہتا ہوں کہ بادشاہ ڈیم بننے لگا ہے، کہتے کہ سڑکیں بنائی۔ ML1 بننے لگا ہے، سڑکیں بنائی۔ ہر پروجیکٹ کے اوپر سڑکیں بنائی، تو سڑکیں تو آپ سے زیادہ بن رہی ہے اور بنے گی۔ کمرشلی فیزیبل پروجیکٹس کے اوپر جائیں گے، قوم کے خزانے کے اوپر بوجھ نہیں بنیں گے انشاءاللہ۔ NHA میں اپنی ٹیم کو، پوری ٹیم کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں پوری قوم کی طرف سے کہ آپ اس ویژن کو لے کے جا رہے ہیں۔ 8 پروجیکٹس کا آغاز انشاءاللہ، آگے بھی آپ نے اس قسم کے پروجیکٹس دیکھنے ہیں جو کہ جس سے ہمارے ٹورزم بڑھے، جس سے ہمارا فارم ٹو مارکیٹ روڈ کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے فارمرز کو آسانی ہو، ان سڑکوں کو جو محروم علاقے جس طرح بلوچستان میں ہم سب سے زیادہ سڑکیں بنا رہے ہیں۔ کوہاٹ ڈی اے خان سڑک کے اوپر اس وقت کام چل رہا ہے۔ ڈی اے خان جو کچھ لاکھ جو ہمارا مغربی روٹ کی ہم بات کرتے تھے وہ اب خواب نہیں ہے، حقیقت ہے، گراؤنڈ پہ کام ہو رہا ہے۔ دیر چترال، اس کی ہمیشہ سے ڈیمانڈ تھی، فیزیبلٹی کا آغاز کر لیا، انشاءاللہ اس کو بھی بنائیں گے۔ سوات موٹر وے، تو یہ تمام ہم انٹیریئر سندھ، یہ جو حیدرآباد سکر موٹر وے، سندھ میں کوئی آپ کو موٹر وے نظر نہیں آئے گا پڑا، آپ کا M9 ہے، لیکن اس کوالٹی کا موٹر وے انشاءاللہ حیدرآباد سکر جو بنے گا، یہ سندھ کا جو انٹیریئر سندھ سے بھی گزرے گا، تو یہ بڑا پروجیکٹ ہے۔ تو وہ محروم علاقے جو تھے ان کی ترقی، وہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہوگی، وہاں پہ کنیکٹیویٹی آپ دو گے، تو یہ تمام چیزیں بھی ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ ہماری جو ذمہ داری ہے، ہمارا فرض بنتا ہے، میں انشاءاللہ کل پرسوں آپ کو NHA کے 2 سال کا انشاءاللہ بتاؤں گا اور آپ کو دلی خوشی ہوگی پوری پاکستانی قوم، کیونکہ ادارہ میرا نہیں ہے، مراد کا نہیں ہے کہ اگر کسی کو مراد اچھا نہیں لگتا اور ادارہ اچھا کر رہا ہے تو اس کی تعریف ہی نہ کرے۔ یہ ملک کا ادارہ ہے، یہ ادارہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہے، یہ میرے قوم کا ہے، یہ میرے ملک کا ہے، یہ میرے پاکستان کا ہے، یہ آپ کا ہے، یہ ہم سب کا ہے۔ تو یہ اگر ترقی کریں گے انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا، یہ ترقی بھی دیتے رہیں گے، نئی منصوبے بھی لے کے آئیں گے، اور انشاءاللہ جو اصل ہم جس چیز کے اوپر آئے تھے، احساس، رحم، انصاف، اپنے کمزور طبقے کو اٹھانا، تو انشاءاللہ وہ ہمارا سب سے بڑا آبجیکٹو رہے گا۔ اور وہ جو ہماری چیزیں، چاہے جتنی بھی لوگ تنقید کر لیں کہ کیا مہمان خانے بنا دیے ہیں، اس کی کیا ضرورت تھی، اور لنگر خانہ بنا دیا ہے،
یہ کہنے میں بڑا اچھا ہے، آپ کا شاید اس طبقے سے تعلق نہ ہو، لیکن آپ اپنے ارد گرد ان لوگوں کو ضرور دیکھتے ہیں۔ اگر ہمارے دیہات میں آپ چلے جائیں، وہاں پہ اس کی ضرورت نہیں ہے، واقعی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے حجرے جو ہوتے ہیں وہاں پہ کھلے دروازہ ہر وقت کھلا ہوتا ہے، کوئی مسافر آ کے اسپتال کوئی آیا ہے وہاں پہ قیام کر سکتا ہے، یہ شہر میں کون کس کے پاس جائے گا؟ تو یہ اسی وجہ سے یہ منصوبے شروع کیے گئے تھے۔ انشاءاللہ سب مل کر، جہاں پہ پاکستان کی بات آتی ہے، جہاں پہ ہمارے ملک کی بات آتی ہے، جہاں پہ ہماری قوم کی بات آتی ہے، لوگوں کی بات آتی ہے، ہم اپنا حصہ ڈالتے جائیں گے، آپ اپنا حصہ ڈالتے جائیں گے، مل کر انشاءاللہ صحیح معنوں میں پاکستان کو مدینہ کی ریاست کی طرز پہ چلائیں گے، صحیح معنوں میں انشاءاللہ فلاحی ریاست بنائیں گے، چاہے وہ سڑکوں کی وزارت ہو، پوسٹل سروسز ہو، کوئی اور وزارت ہو، سب نے اسی نیت کے ساتھ کام کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم صحیح معنوں میں جو اقبال کا خواب تھا اور قائد کی سوچ تھی، انشاءاللہ اس کی تکمیل کی طرف جائیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔